کا کرم، اس کے عطا کرنا توفیق کہ اس وقت ہم پھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انتہائی بے پناہ بلند و بالا، بے پناہ بلند و بالا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والے ماہ مبارک میں، اس گھر میں، کہ جس گھر کی ایک خاص نسبت ہے، جس گھر میں آ کر ایک سکون ملتا ہے کہ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، میرے ہادی و رہنما آپ نے جب دورہ فرمایا تو ادھر ہی اسی گھر میں تشریف لائے، ہم اکٹھے ہیں یہاں، اور قبلہ صاحب سے ہم سن رہے تھے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کریم کہ جن کے لیے اللہ کریم نے خود فرمایا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس دربار پاک کی عطاؤں کی بات کر رہے تھے، یہی عطائیں ہیں جدھر دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ابھی قبلہ صاحب خود فرما رہے تھے کہ جو کچھ ملا ہے آپ کے صدقے ہی ملا ہے، آپ کی وجہ سے ملا ہے، آپ کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار پاک بے پناہ بلند و بالا شانوں والا دربار پاک ہے۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم، اس کے احسان کہ دن رات صبح شام کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جدھر لوگ ایک تڑپ لے کر ایک انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اسی اس میں ہے کہ یہاں پہ میلاد پاک ہو، ادھر میلاد پاک ہو، ادھر میلاد پاک ہو، ادھر میلاد پاک ہو، اس قدر لوگوں میں یہ جذبہ بڑھ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی لیے عیدگاہ سے یوں ہی پڑھا جاتا ہے، باقی تو کہا جاتا شاید کہنے والوں نے کیا کہا رہے گا، عیدگاہ سے کیا کہا جاتا کوشش کیا کرے کہ جب قبلہ صاحب پڑھتے ہیں نا تو ہاتھ اٹھایا کرے، پتہ نا انگلی اٹھانے سے اگر سبحان اللہ آپ کو دیکھا پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگا بس حال تو بس اس سوموار مبارک کا صدقہ ایسا حال ہے کہ سوموار مبارک آتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، تو یہ انگلی مجھے ایسا فیض دیتی ہے، یہ انگلی جو میں نے ایسے اٹھائی تھی سر، ایسے کہا تھا جدو تسی ہند ہٹ چکو گے نا، ہاتھ اٹھا کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری لگایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے جتنا خوش ہوتا ہے کوئی اور عمل ایسا ہے ہی نہیں جس کریم دربار کی خوب ادھر کی جو رحمتیں ہیں، ادھر کے جو احسان ہے، انعام ہے، ان کو خوب سمیٹنے کا یہ ماہ مبارک ہے، بھرپور طریقے سے
جس قدر ہو سکے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خوبصورت محافل کو سجایا کرے. میں صرف اسی 1 منٹ کے لیے لیا تھا اور 1 منٹ کے لیے انہیں دوں گا. 1 منٹ کے لیے 1 منٹ میں لوں گا. پھر ایک یہ بات آپ احباب سے کریں گے, اس کے بعد ذکر کی طرف چلیں گے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمان اتنا کہ آپ کے دربار پاک میں مانگو مانگو مانگو, ادھر ایسا ایسا ملتا ہے, ایسے ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ ادھر سے ہر چیز ملتی ہے, ادھر سے ہی ہر چیز ملتی ہے, ادھر سے ہی ہر چیز. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت ہے میری جان ہے, میں نے عرصہ دراز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارا, اور فرماتے ہیں مجھے کوئی ایک سائل ایسا نہیں یاد. غلام ہر وقت اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے, ان کو تو کسی اور جگہ چین سکون ملتا ہی نہیں تھا, دوڑتے ادھر پہنچ جاتے. فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک لمحہ یا کوئی ایک سائل ایسا بالکل بھی نہیں دیکھا کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور اس نے کچھ بھی مانگا ہو, حاضر ہونے کے بعد کچھ بھی مانگا ہو اور وہ خالی گیا ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آیا جب آیا جیسا بھی آیا اور اس نے جو بھی مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسے عطا فرمایا. بڑے قدیم واقعہ ہے, صاحب کتنے خوبصورتی سے پڑھ رہے تھے, فرما رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے تو دربار پاک کا جو ہو جاتا ہے اسے پھر کسی کے طرف نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ کسی کرم کی ضرورت ہے. وہ آتم دائی والی بات آپ فرمائے تو پھر ذکر کی طرف چلیں. یقیناً حضور کا دربار ہی وہ دربار ہے کہ سوالی سوال بعد میں کرتا ہے سرکار جھولی. حاتم تائی کے بچہ تھا, اس کو اولاد میں سکون تھا. اس نے سرکار کی آل کے کسی شہزادے سے کہا کہ میرا باپ حاتم تائی تھا, اتنا سخی تھا کہ اس کے محل کے 100 دروازے تھے اور 100 کے 100 دروازوں سے وہ مانگنے والوں کو کی حاجات پوری کرتا تھا, ان کو جو چاہیے ہوتا تھا ان کو وہ بھیک دیتا تھا, خیرات دیتا تھا, خیرات کرتا تھا. تو اس سا سخی کوئی بھی نہیں تھا. اور اس کی دلیل اس نے یہ دی کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا, اس کے ایک دروازے سے بھیک لی, اس نے اس کو بھیک دی, پھر دوسرے دروازے سے جا کے اس نے بھیک لی, دوسرے دروازے پر بھی اس نے اس کو بھیک لی, تیسرے سے چوتھے سے 100 کے 100 دروازوں پر وہ آیا. حاتم تائی پہچان جاتا تھا کہ وہی یہ شخص ہے یہ جو پچھلے دروازوں سے بھیک لیا جا رہا ہے, لیکن اس کو ہر دروازے پر بھیک دیتا تھا, کبھی اس کو ڈانٹا نہیں کسی دروازے پر. اگر کوئی اور ہوتا تو تیسرے یا چوتھے دروازے پہ بلکہ دوسرے دروازے پہ ہی جھڑک دیتا کہ تم ابھی تو بھیک لے کے گئے ہو, لیکن 100 دروازوں پر اس نے اتنی ہی اس کو اور بھیک دیتا گیا. اس کو ڈانٹ کے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ کیوں آ رہے ہو, اس لیے اس نے کہا کہ میرے باپ حاتم تائی جیسا سخی کوئی نہیں ہے. سرکار کے آل کے ایک شہزادے نے کہا اس کو بھی سخی کہتے ہیں. آپ کے محل کے 100 دروازے تھے, اگر 110 ہوتے تو وہ 10 پر اور آتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بھوک نہیں مٹی تھی. میرے آقا کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے کوئی ایک بار بھی بھیک لے لے تو قیامت تک اس کو پھر وہ کیا کہتا ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کس کس کو اس دروازے سے بھیک ملی. میں گدا ہوں شہے کل چاہا مجھ کو چاہو حشر کی ضرورت نہیں, مجھ کو چاہو حشر کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے حجر پہ ہے
किसी के करम की जरूरत नहीं बेगरा हूँ शहे कोई चाहता सुनो मुझको जाओ हशर की जरूरत नहीं मुझको जाओ हशर की जरूरत नहीं मेरे आका के मुझे पे है इतने करम 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 मेरे आका के मुझे